السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ پاکستانی سیاست نئے مرحلوں میں داخل ہو رہی ہے۔ سیاسی اقتدار کی راہداریوں میں نئی سرگوشیاں ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ عمران خان پی ڈی ایم کی مخالف تحریک کے باوجود نہایت طاقتور طور پر اب ایک بار پھر اپنی سیاسی اننگ کھیلنے والے ہیں۔ یہ بھی اب واضح ہو چکا ہے کہ پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتوں میں ایک انتشار فکری ہے اور مستقبل کے حوالے سے ان کا عمل اب واضح اور دو ٹوک نہیں رہا۔ اگرچہ سیاسی تحریکیں ناکامی کا منہ دیکھتے دیکھتے کامیابی کی منزل کی طرف بھی گامزن ہونے لگتی ہے، لیکن یہ بالکل آشکار ہے کہ پی ڈی ایم کا موجودہ بندوبست موجودہ حکومت کے خلاف معمولی کامیابی بھی حاصل کرنے میں مکمل ناکام رہا ہے اور وہ تاثر کی سطح پر بھی کوئی کامیابی تخلیق کرنے میں مؤثر نہیں رہا۔ اگر آپ آج کی سیاست کو سمجھنا چاہ رہے ہیں اور پی ڈی ایم میں شامل مختلف جماعتوں کے مستقبل کے لیے جو سیاسی تیور، سیاسی عزائم اور سیاسی مقاصد ہیں اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پی ڈی ایم کی تحریک کا ایک بھرپور جائزہ لیں۔ آخر کیوں پی ڈی ایم کی تحریک ناکام ہوئی؟ پی ڈی ایم تحریک کی ناکامی کے اسباب کو تولنے، ٹٹولنے اور کھنگالنے کے نتیجے میں ہم پاکستانی سیاست کے ان اسرار و رموز کو سمجھ سکیں گے جو پس پردہ در حقیقت ہمیشہ محرکات کے طور پر اپنا جادو جگا رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے پس منظر، پیش منظر اور تہ منظر پر کار فرما عوامل کو سمجھے بغیر اگر ہم سیاسی اقدامات کے حوالے سے اپنی آرا کا اظہار کرتے رہیں گے تو وہ ہمیشہ ناکامی سے دوچار ہوں گے۔ میں حیران ہوں کہ پاکستان کے بڑے بڑے تجزیہ کار، بڑے بڑے کالم نگار اور بڑے بڑے اینکرز پی ڈی ایم کے حوالے سے جو مصنوعی ماحول تخلیق کر رہے تھے، ان میں سے کسی ایک کا کوئی ایک نتیجہ بھی مؤثر نہیں ہو سکا اور حقیقت کی آبرو نہیں پا سکا۔ ایسا کیوں ہوا؟ پاکستانی صحافت پوری کی پوری جائزے کا ایک موضوع ہے، لیکن اس وقت وہ ہمارا فوری موضوع نہیں۔ اس کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ فی الوقت ہم صرف یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک ناکام کیوں ہوئی؟ آخر اس کی ناکامی کا چہرہ اتنا واضح اور یہ حالت میں کیوں ہمارے سامنے ہے؟ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی ناکامی کے مختلف زاویے ہیں، لیکن اگر آپ درجہ بدرجہ ان زاویوں پر بات کریں تو بھی ایک ہماگیر لفظ کے ذریعے اگر اس کی وضاحت کریں تو پی ڈی ایم میں شامل 9 جماعتی اتحاد میں سب سے بڑی ناکامی سیاسی ہم آہنگی کا فقدان تھا۔ 9 سیاسی جماعتوں کے درمیان آپس میں ہی ایک سیاسی ہم آہنگی کی کمی ہمیں قدم قدم پر محسوس ہوئی۔ پی ڈی ایم تحریک کے ابتدائی 2 مرحلوں میں جب یہ پی ڈی ایم تحریک تشکیل پا رہی تھی اور تشکیل پانے کے بعد جب انہوں نے جلوسوں کا ایک شیڈول دیا اور مختلف جلسے کیے، آخری لاہور کے جلسے تک پی ڈی ایم کے 9 جماعتی اتحاد میں قدم قدم پر ہم جس بات کو محسوس کرتے رہے وہ ایک سیاسی ہم آہنگی کا فقدان تھا۔ یہ سیاسی ہم آہنگی کا فقدان حکومت نے خوب استعمال کیا۔ جب آپ 9 جماعتی اتحاد کے اندر ہی ایک سیاسی ہم آہنگی مؤثر طور پر نہ دکھا سکیں تو ایک مشترکہ چیلنج، ایک مشترکہ مقصد اور ایک مشترک نعرے کا ابلاغ تک نہیں ہو پاتا۔ ہوا یہ کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہمیں یہ تینوں جہتیں نظر آئیں۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ان کے سیاسی جلسوں میں کوئی ایک مشترکہ نعرہ بھی تخلیق نہ پا سکا، کوئی ایک مشترکہ چیلنج کا بھی ابلاغ نہیں ہو سکا، اور اگر آپ
پی ڈی ایم میں شامل 9 سیاسی جماعتوں کے قائدین کے مختلف خطابات اور تقاریر کا ایک جوہری جائزہ لیں تو اس میں کسی ایک مشترکہ مقصد کا ابلاغ بھی کہیں پر بھی نظر نہیں آتا۔ تمام جلسوں میں تمام سیاسی جماعتوں کی اپنی اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ تھا۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن ذرا ماضی کے جھڑوکوں میں جھانکتے ہیں۔ سیاسی ہم آہنگی کے فقدان کو مخالف آپ کا جو ہدف ہوتا ہے وہ کس طرح استعمال کرتا ہے، حکومتیں کس طرح اس ناکامی کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے اتحاد میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ یاد کیجئے بھٹو کے خلاف قائم ہونے والے مشہور پی این اے اتحاد کو، جسے 9 ستاروں سے پہچانا جاتا ہے۔ بھٹو کے خلاف قائم اس سیاسی اتحاد میں پاکستانی سیاست کی تمام بڑی جماعتوں کے اکابرین اور سیاسی زعما تھے۔ ایک اسٹیج پر وہ ہوتے تھے، ایک ان کا جھنڈا ہوتا تھا، مگر بھٹو کے انتہائی ذہین وزراء اور ان کے قائم مختلف سیلز اس کوشش میں رہتے تھے کہ کس طرح پی این اے کے سیاسی اتحاد میں اس عدم ہم آہنگی کا سراغ لگا کر عوام الناس میں پھیلایا جائے۔ چنانچہ ایک مشہور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مولانا کوثر نیازی نے پی این اے کے خلاف اپنی متوازی تحریک کے دوران، جب وہ خود بھی جلسے کر رہے تھے، ایک چیلنج دیا اور یہ کہا کہ اگر مولانا نورانی مفتی محمود کی اقتداء میں نماز ادا کریں تو وہ پی این اے کے خلاف پیپلز پارٹی کے تمام امیدواروں کو الیکشن سے دستبردار کرا دیں گے۔ یہ چیلنج اتنا سنسنی خیز تھا کہ خود بھٹو اس سے پریشان ہو گئے، اور بھٹو نے مولانا کوثر نیازی کو یہ کہا کہ یہ آپ نے کیا چیلنج دے دیا؟ مولانا شاہ احمد نورانی مفتی محمود کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے اور پھر ہم اس چیلنج سے عہدہ برا کیسے ہوں گے؟ مولانا کوثر نیازی نے کہا کہ میں ان سیاسی جماعتوں کے درمیان موجود مذہبی جماعتوں کے اختلافات سے پوری طرح آگاہ ہوں اور مجھے معلوم ہے یہ نہیں ہو سکے گا۔ لیکن بھٹو کی تشفی پھر بھی نہ ہوئی، اور بھٹو نے اگلے روز ایک جلسے میں یہ کہا کہ مولانا کوثر نیازی نے یہ چیلنج تو دے دیا ہے، مگر پی این اے کی تحریک میں شامل جماعتیں اقتدار کے لیے اتنی اتاولی اور اقتدار کے لیے اتنی بے چین ہیں کہ انہیں اگر مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر پر بھی جانا پڑا تو وہ چلے جائیں گے۔ یوں ایک طرح سے بھٹو نے اپنے لیے ایک راہ فرار تراش لی۔ مگر اگلے دن پی این اے کا سیاسی جلسہ ملتان میں باغ ابن قاسم میں ہونے والا تھا۔ وہاں ایک واقعہ ہوا۔ مولانا مفتی محمود نے علامہ شاہ احمد نورانی کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ مولانا کوثر نیازی نے اگلے روز کہا کہ نماز مغرب میں علامہ شاہ احمد نورانی کی اقتداء میں پڑھی جانے والی مولانا مفتی محمود کی نماز، یہ میرا چیلنج نہیں تھا۔ میرا چیلنج یہ تھا کہ مولانا شاہ احمد نورانی مفتی محمود کی اقتداء میں نماز ادا کریں۔ ان دنوں مولانا شاہ احمد نورانی اپنے مسلک کے مختلف مسائل کے حوالے سے اس طرح کی کسی نماز میں مقتدی بننا گوارا نہ کرتے تھے۔ ان کا یہ سختگیر رویہ کچھ عرصے تک جاری رہا۔ بعد ازاں علامہ شاہ احمد نورانی کے خیالات میں بہت تبدیلی آ گئی تھی اور ان کا جو کردار تھا وہ کافی بدل گیا تھا، لیکن پی این اے کی اس تحریک میں اس رویے کو مولانا کوثر نیازی نے بھرپور طور پر استعمال کیا، یہاں تک کہ اگلے ہی دن جب علامہ شاہ احمد نورانی لاہور ایئرپورٹ پر تھے اور اتفاق سے مولانا کوثر نیازی بھی وہاں کوئی فلائٹ لینے کے لیے موجود تھے، تو علامہ شاہ احمد نورانی نے مولانا کوثر نیازی سے ایک مشفقانہ گلہ کیا اور کہا کہ آپ نے ہماری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ تو سیاسی جماعتوں کے درمیان وقتی طور پر بننے والے اتحاد کے اندر بھی اگر واضح طور پر کوئی دراڑ موجود نہ ہو تو حکومتیں ایسے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے جس کا بظاہر اس اتحاد کے ایجنڈے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ ایک مسلکی معاملہ تھا، اس کا پی این اے کے اہداف سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا،
لیکن مولانا کوثر نیازی چونکہ مسلکی تنازعات میں موجود زیری لہروں کو بہت حد تک سمجھتے تھے، لہذا انہوں نے ایک ایسا ایشو کھڑا کر دیا جو سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ موجودہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ہمارے ہاں رائج ان معاملات کو سمجھنے میں بہت بڑی ٹھوکر کھائی۔ وہ یہ سمجھنے میں ہی ناکام رہے کہ وہ ایک ایسا اتحاد تشکیل دے کر کسی ایسے مقصد کو حاصل کر رہے ہیں جو پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ میں کسی بھی سیاسی اتحاد کا مقصد نہیں رہا۔ ان کی تحریک کا ایک بازو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف برسر کار تھا۔ جب آپ اتنے بڑے ایجنڈے کو اپنی تقاریر کے ذریعے عوام الناس میں رائج کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، ناکام ہی صحیح، تو بھی یہ ضروری تھا کہ آپ اپنی صفوں میں کسی انتشار کو جگہ نہ دیتے۔ مگر ہم نے پی ڈی ایم کے سیاسی جلسوں میں کیا دیکھا؟ اسٹیج پر جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں نظر آیا وہ یہ کہ سیاسی قائدین بھی بالغ نظری کا مظاہرہ نہیں کر سکے۔ پہلی مثال محمود خان اچکزئی کی لے لیجئے۔ محمود خان اچکزئی معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کا اصل مقصد کیا تھا۔ محمود خان اچکزئی کبھی بھی سیاسی تحریکوں میں مرکزی دھارے میں نہیں رہے۔ وہ عام طور پر سیاسی متن کے بجائے حاشیوں میں رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے جب مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مختلف اتحاد کے بعد اگر آپ ان کی 4 دہائیوں کی سیاست دیکھیں تو تقریباً تمام بڑی جماعتوں کو وہ ناراض کر چکے تھے۔ چنانچہ انہیں سیاسی اتحاد کے لیے جب تمام صوبوں کی نمائندگی کی ضرورت پڑی تو انہیں پھر بلوچستان سے محمود خان اچکزئی کو کھوجنا پڑا، اور محمود خان اچکزئی جو سیاسی حاشیوں میں رہتے تھے اچانک اٹھ کر سیاسی متن میں آ گئے۔ اس مرکزی دھارے میں وہ کسی بہت بڑی سیاسی شراکت داری کے ساتھ موجود نہیں تھے، لہذا انہوں نے پی ڈی ایم کے مشترکہ ہدف کا لحاظ بھی نہیں کیا۔ وہ اپنے ماضی کے فرسودہ، ناکام، برباد خیالات کے ساتھ جو تاریخ کی درست سمت میں بھی نہیں تھے، جو تاریخی سچائیوں پر بھی مبنی نہیں تھے، ان سیاسی جلسوں میں اپنی آواز کا جادو جگانے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ کراچی کے جلسے میں اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے خلاف نظر آئے۔ یہ کیسے سیاستدان ہیں؟ لاہور میں جا کر وہ پنجابی اسپیکنگ لوگوں کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئے۔ خود بلوچستان کے اندر انہیں بلوچوں سے شکایت تھی اور وہ اسٹیج پر اس طرح کے وہاں تنازعات پیدا کرنے کا باعث بنے کہ جس سے بلوچ ناراض ہوئے۔ تو ایک سیاسی اتحاد کا منیمم کامن ایجنڈے پر کھڑا ہوتا ہے، وہ مشترکات پر بات کرتا ہے اور عوام کے اندر موجود ان تاریخی تنازعات کے اندر نہیں پڑتا جو عام طور پر مباحث میں ایکیڈمک سطح کے ہوتے ہیں یا جسے زیادہ گہرے مباحث کا حصہ بننا ہوتا ہے۔ عوامی اجتماعات اور عوامی اسٹیجز اس کا موضوع نہیں ہوتے۔ لیکن محمود خان اچکزئی نے کراچی میں اردو اسپیکنگ کمیونٹی، لاہور میں پنجابی اسپیکنگ اور بلوچستان میں بلوچ بھائیوں کو ناراض کیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم پیپلز پارٹی کا جو بیانیہ تھا وہ بھی ایک مختلف دھارے میں تھا، جبکہ پی ایم ایل این نے نہ جانے کیوں پی ڈی ایم کے اسٹیج کو اسٹیبلشمنٹ مخالف کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ اگر آپ پی ڈی ایم کی اس سیاسی بیٹھک کو جو اسلام آباد میں ہوئی اور اس کے بعد گجرانوالہ جلسے میں نواز شریف کی 2 تقاریر کو سامنے رکھیں، اگرچہ ایک تیسری تقریر بلوچستان کی بھی تھی اور آخری تقریر لاہور میں تھی، ان تمام تقاریر میں وہ مختلف انداز سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے رہے، لیکن ان 2 تقاریر میں جو گجرانوالہ میں اور پی ڈی ایم کی سیاسی بیٹھک میں کی انہوں نے، جس میں انہوں نے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں سیاسی اسٹیج پر
اسٹیبلشمنٹ کے دو بڑے نمائندہ کرداروں کے بارے میں گفتگو کی، وہ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوہ اور ISI کے سربراہ جنرل فیض حمید کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے، اور یوں انہوں نے اپنی پوری تحریک کو اسٹیبلشمنٹ مخالف بنانے کی ایک کوشش کی۔ کیا پاکستان اس کے لیے تیار تھا؟ کیا خود PDM میں شامل باقی جماعتیں اس کے لیے تیار تھیں؟ کیا ان سیاسی جماعتوں کی اپنی تربیت اس انداز کی اور اس سطح کی ہو گئی تھی کہ وہ اتنے بڑے چیلنج سے نبردآزما ہوتی؟ اگرچہ میں ابھی اس ہدف پر بات نہیں کر رہا کہ یہ ہدف خود بذات خود کتنا صحیح ہے یا کتنا غلط ہے، لیکن کیا ایک سیاسی اقدام کے لیے آپ جو تیاری کرتے ہیں اور ایک سیاسی اقدام کے لیے خود آپ کے اندر جو قوت ہونی چاہیے، کیا وہ موجود تھی؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ خود PDM میں شامل باقی جماعتیں اس رخ پر بہنے کو تیار نہیں تھیں۔ مولانا فضل الرحمان کا اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ دراصل اسٹیبلشمنٹ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تھا، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں۔ اس کے بالکل برعکس PMLN سلیکٹڈ کے ساتھ سلیکٹرز کی اصطلاح اور جنرل قمر باجوہ اور جنرل فیض حمید کا نام اس طرح لے رہے تھے کہ گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ انہیں اس موجودہ بندوبست میں ایک نہیں 3 استعفے چاہیے۔ یوں اگر آپ نواز شریف کی ان تقاریر کے درمیان ان کالم نگاروں کو دیکھیں اور ان تبصرہ نگاروں کو اور تجزیہ کاروں کو اور کالم نویسوں کو دیکھیں جو PMLN کی طرف واضح رجحان رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی گفتگو میں، انہوں نے اپنی تحریروں میں، انہوں نے اپنے تبصروں میں، انہوں نے اپنے تجزیوں میں اس تاثر کو ابھارا اور ایسا لگا کہ جیسے بس اب یہ دیوار گرنے ہی والی ہے، لیکن عملاً وہ ایک اینٹ بھی اکھاڑنے میں ناکام رہے، ایک پتھر کو بھی اٹھانے میں ناکام رہے، اور خود PDM کے اپنے اعلان کردہ اہداف میں بھی وہ کامیاب نظر نہیں آئے۔ PDM کا اپنے جو ایجنڈا تھا اس میں وہ 2 باتوں کا ابلاغ کہیں ہر جگہ کر رہے تھے، ایک دھرنے کا جو انہیں اسلام آباد میں دینا تھا اور ایک استعفوں کا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو آخری بیٹھک رائے گنج میں ہوئی اس میں یہ 2 اہداف بھی تقریباً جو ہے وہ PDM کی صفوں سے موضوع ہی سے خارج ہو گئے، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جس آخری بیٹھک میں انہیں حکومت کے خلاف استعفوں کے لیے ڈیٹ دینی تھی اور دھرنے کی تاریخ دینی تھی، وہاں سے وہ یہ فیصلہ کر کے اٹھے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو PDM میں شامل ہیں وہ ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گی۔ ایسا مضحکہ خیز طرز عمل، ایسی مضحکہ خیز پالیسی، ایسی مضحکہ خیز حکمت عملی اور ایسی ناکام تحریک سیاسی منظرنامے پر ہم کم از کم پہلے نہیں دیکھتے رہے۔ جو بھی تحریکیں اٹھی ہیں اس نے اپنا کوئی نہ کوئی تاثر ضرور پیدا کیا ہے، کوئی نہ کوئی کامیابی کسی نہ کسی مرحلے پر ضرور حاصل کی ہے، یہاں تک کہ وہ تحریکیں حکومت کو مذاکرات کی میز پر اپنی مرضی سے لانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ اس سیاسی تحریک کے 2 بنیادی مرحلے گزارنے کے بعد اور لاہور کی جاتی عمرہ کی بیٹھک کے بعد اب تک حکومت نے PDM کے ساتھ کسی گفتگو کے لیے کوئی ڈول نہیں ڈالا، اور ہم یہ معلومات کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ بیک ڈور رابطوں میں صرف پیغامات کے علاوہ کوئی بڑی انڈرسٹینڈنگ کہیں پر بھی نہیں ہوئی۔ گویا PDM عملاً اپنی تحریک کے آج تک کے مرحلے میں کسی بھی ہدف کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، اور اس کا پہلا سبب اگر ہم دیکھیں تو سیاسی ہم آہنگی کا فقدان تھا۔ سیاسی ہم آہنگی کے اس فقدان کی وجہ سے یہ تحریک اپنے اندر سے کوئی ایک مشترک چیلنج پیدا کرنے میں ناکام رہی، اپنے اندر سے کوئی مشترک نعرہ نہ دے سکی، اور اپنے اندر سے کوئی ایک مشترکہ مقصد کا ابلاغ نہ کر سکی۔ آخری بات اس کی یہ ہے کہ آپ اگر ان اسٹیجز کو دیکھیں جہاں پر یہ جلسے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ PDM تحریک کے مختلف جلسوں میں نظامت کے فرائض تک کسی ایک آدمی نے ادا نہیں کیے۔ ہر جماعت اپنے سیاسی قائد کو مدعو کرنے کے لیے،
اپنے ناظم کو بلاتی رہی اسٹیج پر، اور وہ اپنے قائد کو اپنے الفاظ اور اپنے القابات سے تقریر کی دعوت دیتی رہی۔ یہ پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ نظامت کے فرائض تک کوئی ایک آدمی ادا نہ کر سکا۔ جے یو آئی کی حد تک اگر آپ دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان کے لیے سمرو صاحب آتے تھے، اور وہ یہ بھی کرتے تھے کہ اسٹیج پر آنے کے بعد جب وہ مولانا فضل الرحمان کو مدعو کرتے تو اس سے پہلے اپنے کارکنان کو جو جلسہ گاہ میں موجود ہوتے ان سے موبائل کی لائٹیں جلواتے۔ اس سے واضح طور پر یہ بھی پتہ چلتا کہ یہ جو جلسہ ہو رہا ہے اس میں جے یو آئی کی شرکت کتنی ہے۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ واحد اسٹیج تھا جو کارکنان کی سطح پر اپنے افراد کی تقسیم کو بھی واضح طور پر دکھاتا تھا، اور کسی ہم آہنگی کے اظہار میں ناکام رہا۔ اس سے قبل کے سیاسی اتحاد میں یہ ہوتا تھا کہ کارکنان کو ایک جھنڈا دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی پارٹی کا جھنڈا بالکل لے کر نہ آئے، لیکن اس سیاسی اتحاد میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ یہ پیغام بھی پوری طرح دینے میں ناکام رہے۔ ایسا کیوں تھا؟ یہ ناکامی کیوں تھی؟ کیوں سیاسی ہم آہنگی کا فقدان رہا؟ اس کی وجہ سیاسی قائدین کو سمجھنے میں ناکامی تھی، اور سیاسی جماعتوں کے اپنے اہداف کے سمجھنے میں ناکامی تھی۔ اس پر ہم اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔